آدمی اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، بچوں کی بھوک نہیں برداشت کر سکتا۔ اے ہنگری مین از این اینگری مین، کہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، میں ہوں ملک ارشد اور آج ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی صاحب جو کہ ماہر نفسیات ہیں، ان کے کلینک میں موجود ہیں، اور آج ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ موجودہ جو مہنگائی ہے اور اس کے حوالے سے مزید جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ساری قوم جو ہے ہیجان کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، اس کا حل بتائیں اور کوئی ایسی ریمیڈی دیں تاکہ ہمارے لیے سب کے لیے فائدہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو کویسچن تو میرا آپ نے سن لیا ہوگا، بالکل، تو ہمارے ناظرین جو ہے ان کی تھوڑی رہنمائی کریں جی۔ شکریہ۔ آپ کا سوال بڑا دلچسپ بھی ہے اور دردناک بھی ہے، اور اس سوال کرنے سے پہلے اس کے جو دو پہلو ہیں، ایک پہلو نفسیات کے حوالے سے ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی نفسیات جو ہے وہ مہنگائی کی نفسیات ہے۔ وہ عوام کے اوپر ایک جو ایکسٹریم قسم کا سٹریس پڑا ہوا ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، خود سوزی اور دیگر اس قسم کی وارداتیں، گھریلو جھگڑے، اور یہاں تک کہ کھانا بھی کسی کو نہیں مل رہا۔ دیکھیں، ایک کہاوت انگریزی میں مشہور ہے کہ این اینگری مین از اے ہنگری مین از این اینگری مین۔ تو جو ریالٹی یہ ہے، حقیقت کی بات یہ ہے نفسیات کی، کہ جو آدمی بھوکا ہو اور مسلسل بھوکا ہو اور کئی دن بھوکا رہے، تو اس کو آپ کیسے پرامن رکھنے کی امید رکھ سکتے ہیں، اور اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرسکون رہے اور آرام رہے؟ وہ کون سی نفسیات ہے یا سائیکالوجی ہے جو اس کو مدد کرے یا کہے کہ بس آپ کوائٹ رہو، خاموش رہو؟ وہ تو کسی ولی اللہ کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ سب چیزیں شاید برداشت کر سکے۔ آدمی اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، بچوں کی بھوک نہیں برداشت کر سکتا۔ اس سب کے تناظر میں بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں جانا چاہتا، جو سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حوالے سے جو مشکلات اور مہنگائی پیدا کر رہی ہے وہ بھی ہیں، اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے، آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کیا یہ کام کبھی دوسری قوموں کے ساتھ نہیں ہوا، کیا کئی دوسرے ملکوں کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوا، تو ہم سیکنڈ ورلڈ وار بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کی مہنگائی سے برطانیہ بھی روشناس ہوا تھا، اور یہی حال وہاں پر بھی تھا۔ لیکن انہوں نے اس پر جو قابو پایا تو وہ سب نے، قوم متحد تھی، قوم کی سب اکائیاں، چاہے وہ فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، وہ ایک ہو گئے تھے۔ اور آپ کو اگر ہسٹری اٹھائیں تو ان کے ایک اسپیشل فورم بنا تھا، اور اس کے اندر جتنے قابل لوگ تھے فائنانس میں، اور جو غیر فائنانس کے لوگ بھی تھے، مختلف طبقات کے اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا تھا، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں، اکانومی ڈرائیو، اور وہ ہر گھر سے شروع ہوئی، اور ہر گھر سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو اکانومی کریں اور زیادہ اخراجات کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہ ڈالیں۔ یہی بات آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے الٹ نظر آتی ہے۔ ہم عیاشی کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارا ایوریج طبقہ جو غریب تو نہیں ہے، لوور مڈل کلاس بھی ہے، وہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں سو سکتا۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہاتھ کی پنکھے ہوتے تھے پشاور میں، گلیوں میں، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کنووں کی شکل میں پشاور تھا، اور پشاور میں کہ کنویں سے جا کر ہم ٹھنڈا پانی لاتے تھے۔ برف کا نام ہی نہیں، نام و نشان بھی بعض اوقات موجود نہیں ہوتا تھا، ہاتھ بھی گزارا کرتے تھے۔
جب پاکستان بنا تو وہ بھی مجھے یاد ہے، میں 3 برس کا تھا، اور جب میں اسکول میں گیا تو پاکستان میں قلم، سیاہی، دوات کچھ بھی نہیں تھی، مہنگائی بھی تھی۔ انڈے اگر آپ 2 خریدنے جائیں، مہمان کے لیے آملیٹ بنائیں، وہ بہت بڑی دعوت ہوتی تھی۔ اس لیے لوگوں نے اپنی اکانومی کی، جہاں پر ان کا فل خرچہ ہوتا تھا وہ 1/4 کرتے تھے۔ تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کرنے چاہیے۔ فریج جو ہے، ڈیپ فریزر ہمارے خاص طور پہ ڈیپ فریج، وہ صبح کو 2 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے وہ بند کریں۔ ہم اے سی کے کمروں میں نہ سوئیں، اور یا اس کو صرف بچوں کی حد تک رکھیں، ہم پنکھے ہاتھ میں رکھیں۔ وہ کیوں نہیں کریں؟ ہمارے اسلاف نے ایسا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ حکومت وقت کو اور مختلف جو ادارے ہیں ہمارے، اور جہاں پر بہت زیادہ اسراف کی حد تک خرچ ہوتا ہے، کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کریں۔ وہ اگر 50% بھی اپنے اخراجات کو کم کر دیں تو بچت کی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ تو نہیں لگا سکتا شمسی توانائی، وہ بھی بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو وہ چھت کے پنکھے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے تو وہ سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اوپر سختی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ شروع ہوگا حکمران وقت سے، کہ جو بھی اس وقت کی ہیلم آف افیئر پہ ہیں، اگر وہاں سے یہ اکانومی کریں تو انشاءاللہ ہم 1/3 تو ہمارا بجٹ جو ہے اس کے اندر کور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ پہلے سے بھی پریشان ہے، وہ آلریڈی انگزائٹی کا شکار ہے، اس کی ذہنی صحت اس سے پہلے بھی بگڑی ہوئی ہے۔ تو ان سب لوگوں کو آپ کو تسلی دینی چاہیے۔ ہمارا مذہب جو ہے، اور خاص طور کے اوپر ہمارے علماء کا یہ فرض ہے، مساجد والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیں۔ خالی صبر کی تلقین اور استغفار کا بھی جو وظیفہ بتائیں تو اس سے بھی بہت لوگوں کو شدت جو ان میں جذبات ہے، ہیجان ہے، وہ اس میں کمی آ جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے ملک صاحب کہ ایک شیر آ گیا ہے، اب وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، تو ہمیں اس وقت یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کسی ایک سائیکالوجسٹ کا، سائیکائٹسٹ کا، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہوگی، اور اپنا پیغام مل کر حکومت وقت تک پہنچانا ہوگا کہ خدا کے لیے کچھ ایسے اخراجات میں کمی لائیں، کچھ ایسے مینور کریں کہ مثلا بجلی کے بہت سی جو بجلی ضائع ہوتی ہے اور اس کی ترسیل کے اوپر جو تاریں ہیں وہ جو ہیں اس میں بجلی نہیں جاتی، وہ ہم دیں۔ اضافہ ٹیکس جو لگا ہوا ہے بجلی کے اوپر، وہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو خدا را میری طرف سے یہ اپیل ہے پورے پاکستانی عوام کو، پاکستانی جو ہے ادارے ہیں مختلف قسم کے، انکلوڈنگ پارلیمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ میں حال ہی میں آخر میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں سری لنکا کی۔ سری لنکا کے غیور لوگوں نے، زندہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا پرامن طریقے سے رہ کر، اور اب وہاں پر بہت حد تک چیزوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ لوگ بھی عمل کر رہے ہیں اور پیسفلی، حکومت بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور دیگر جو قومیں ہیں وہ بھی ان کو اسٹرانگلی سپورٹ کر رہی ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی صاحب نے جو ہے تو بڑے مفید مشورے دیے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی، کہ کس طرح سے ان عوامل پہ عمل کر کے مہنگائی پہ اور موجودہ حالات پہ قابو ڈالا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے مشورے پسند آئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر شکریہ، اور گائے بگائے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور عوام کے لیے ہم انشاءاللہ سبلائم کے فورم سے اور سبلائم صحت کے حوالے سے جو ہے تو انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ جی، مہربانی۔